اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. برادران اسلام، آج جو درس ہمارا ہوگا انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 113 سے شروع ہوگا. ابھی جو چند آیات کی تلاوت مولانا ندوی صاحب نے فرمائی ہے، اس میں ایک بات تو یہ بیان کی گئی کہ یہود کہتے ہیں نصارہ بے بنیاد ہیں. نصارہ کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہود بے بنیاد ہیں. یہود کہتے ہیں نصارہ بے بنیاد، یعنی نصارہ حق پر نہیں ہے. نصارہ کہتے ہیں یہود حق پر نہیں ہے. اور اسی طرح مشرکین بھی کہتے ہیں کہ نہ نصارہ حق پر ہیں نہ یہود حق پر ہیں، حق پر صرف ہم ہیں. ایک اور بنیادی نقطے کی جانب وضاحت کی ہے، توجہ دلائی ہے ہماری. کہا کہ یہ بھی خوب بات ہے، ان میں آپس میں اختلافات ہیں، شدید اختلافات ہیں، لیکن اسلام دشمنی، مسلم دشمنی اور نبی رحمت کی دشمنی میں تینوں متفق ہیں، سب متفق ہیں اور شدید مخالفت کر رہے ہیں. تینوں متفق ہیں کہ اسلام فروغ نہ پانے پائے، رسول کی رسالت کامیاب سے ہمکنار نہ ہونے پائے، کامیابی اسے نہ ملے. دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں. ازلم کا صیغہ استعمال کیا. ازلم کے معنی بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم. ازلم کا صیغہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور کس کے لیے سب سے بڑا ظلم کس کو کہا جاتا ہے؟ ہاں صحیح کہا خواجہ صاحب، جگہ جگہ شرک کو کہا سب سے بڑا ظلم ہے. مشرک سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں، جگہ جگہ آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز کو وہ ظالم یا ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے. ایک اور صفت ہے، کیا ایسے لوگوں کو بھی ظالم کہا گیا جو اللہ کے مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ بھی ظالم ہے. کون لوگ روکتے ہیں اللہ کے مساجد سے؟ سب روکتے ہیں، تینوں اللہ کے مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان میں بہت زبردست تصادم رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے ایک دوسرے کی عبادتگاہوں کو انہوں نے مسمار کیا، ان کی تذلیل کی، ان کی توہین کی. پوری تاریخ بتاتی ہے. خود بیت المقدس کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ بار بار اس کو پامال کیا گیا، اس کی حرمت کو پامال کیا گیا، اس کے تقدس کو پامال کیا گیا. بعض جو حکمرانوں نے تو اس کو مسمار کر دیا، معلوم ہے آپ کو. اور اس میں سب شریک تھے، سازش میں شریک تھے، سب شریک ہیں. تو یہ تینوں کو کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مساجد سے لوگوں کو روکتے ہیں. مشرکین آپ کو معلوم ہے یہ متولی ہیں کس کے؟ کعبے کے متولی ہیں. اور مسلمانوں کا راستہ انہوں نے روک رکھا ہے. ہجرت ہو چکی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لا چکے ہیں. اب یہ کعبے کے متولی ہیں، کعبے کے حکمراں ہیں، اور مسلمانوں پر انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے کہ یہاں نہیں رہ سکتے. اب یہاں جو اوپر سے باتیں چلی آ رہی ہیں، ہم نے کل بتایا تھا کہ شریعتیں منسوخ ہو چکی، پرانی شریعتیں منسوخ. حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ، حضرت عیسیٰ کی شریعت منسوخ. جتنی شریعتیں تھیں
سب کی شریعت منسوخ، ایک نئی شریعت دی جا رہی ہے، نئی شریعت دی جا رہی ہے اور نیا قبلہ دیا جانے والا ہے۔ ایک نئی شریعت آئے گی، ایک نیا قبلہ آئے گا، ایک نئی ملت برپا کی جائے گی۔ تو یہ نص کا جو اوپر بیان ہوا ہے، چونکہ قبلے کی منسوخی، قبلے کی تحویل ایک ہنگامہ برپا کرنے والی ہے، فتنہ عظیم برپا ہوگا اس سے، اس وجہ سے پہلے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے، پہلے سے ذہن کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی قوت زیادہ پیدا ہو، اور ان کا جو فورس ہے، ان کی جو طاقت ہے مسلمانوں کو بہکانے کی، ان کو ورغلانے کی قبلہ کے سلسلے میں، وہ بھی کم ہو، اور مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو۔ ایوز کرفی اسم و صحافی خراب ہے، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے گھروں کو کیا کریں؟ خراب، خراب مانے ویران کریں، بالکل صحیح، خراب تخریب، ان کو ویران کریں۔ ویران کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو مسماری بھی اس میں شامل ہے، اس کی جو ہے تعمیر کے بجائے تخریب، ایک ہے تعمیر مجنوں کو آباد رکھنا، اور ایک ہے تخریب۔ تخریب کیا؟ اس کو مسمار کرنا بھی اس میں شامل ہے، اور کیا شامل ہے؟ روکنا بھی شامل ہے، اس کو ویران کرنا بھی شامل ہے، اس کے ویرانے کے در پہ ہونا سب شامل ہے۔ ابن جریر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ مساجد کو مسمار کرنا بھی ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، لیکن وہ لوگ بھی ظالم ہیں جو مساجد رکھتے ہیں، پل بھر میں بناتے ہیں، لیکن مسجدوں کو ویران رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی ظالم ہیں۔ ابن جریر نے لکھا ہے، وہ بھی بچ نہیں سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے، اسے استنباط ہو رہا ہے، جو مسجدوں کو ویران رکھتے ہیں، مسجدوں آباد نہیں رکھتے، اذانیں ہوتی ہیں جاتے نہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن خطاب ظاہر ان سے نہیں ہے، عموم میں شامل ہو گئے وہ۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں جو مسجدوں کے ویران کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں مساجد کے حرمت کو بڑا ابھارا گیا ہے، مکی صورتوں میں۔ سورہ حج مکی ہے کہ مدنی؟ جی سورہ حج، جمیل صاحب، مکی کہ مدنی؟ مکی ہے۔ وہ آتا ہے روایتوں میں کہ سورہ حج جو نازل ہوئی ہے، ہجرت ہو چکے مدینہ پہنچنے راستے میں نازل ہوئی۔ اس بنیاد پر جھلک ہم کو مکے کی بھی نظر آتی ہے، مدینے کی بھی جھلک نظر آتی ہے، کیونکہ اسی میں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ناحق نکالا گیا ہے، ان کا کوئی جرم نہیں اس کے علاوہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، اگر جہاد فرض نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو ہٹاتا نہیں اس دنیا سے، تو پھر کیا ہوتا؟ نقصان عظیم ہوتا۔ کیا نقصان عظیم؟ کہ اللہ کے عبادت کی جو بھی نشانیاں تھیں، بندگی رب کے جو مظاہر تھے، ان کو مسمار کیا جاتا۔ بندگی رب کے جو مظاہر، جو نشانیاں، عبادت خانے جتنے ہیں ہو سکتے تھے، سب کو مسمار کر دیا جاتا۔ یہ جہاد کی فرضیت کی علت بتا رہا ہے وہاں کہ ان کو جو اجازت دی جا رہی ہے جہاد، کیوں؟ اس لیے تاکہ لہدمت صوامع، اگر اجازت نہ دی جاتی تو سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ لہدمت صوامع۔ صوامع مانے لہدمت صوامع وبیع وصلوات۔ صوامع کے معنی چرچ اور جی کلیسا، چرچ، کلیسا، خانقاہیں، اور آخری مساجد رکھا ہے۔ یہ سب کی حرمت پامال ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن، اسلام، اس نبی کا احسان ہے ساری انسانیت پر
کہ ان کی عبادتگاہوں کو محفوظ رکھنے کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ صرف اسلام مساجد کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتا، بلکہ تمام عبادتگاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ مسلمان کسی کی عبادتگاہ کو مسمار کر سکتے ہیں؟ بولیے، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے پابند بنایا ہے، پابند بنایا ہے، مسمار نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے محافظ ہوں گے۔ تو قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے سورہ حج میں کہ اگر ہم جہاد فرض نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ عبادت خانے جتنے تھے، عبادت گاہیں تھیں، اللہ کے نام لینے کی جو نشانیاں تھیں اس دھرتی پر، وہ سب پامال ہوتی ہیں، ان کی حرمتیں پامال ہو جاتی ہیں۔ ظاہر سوا میں بے چرچ، کلیسا، خانقاہیں، یہودیوں کی، عیسائیوں کے خانقاہیں، یہ سب ظاہر ان میں شرک کی آلودگی ہے کہ نہیں؟ یا مندر شرک کی آلودگی ہے، مگر اس کے باوجود قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ کچھ نہ کچھ انہوں نے طریقے بنا لیے عبادت کے، اللہ کی بندگی کے۔ ان کا نشان ہی بچانا ضروری ہے، باقی رکھنا ضروری ہے، اس کو مٹانا بالکل کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسلام اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جہاں بھی موقع ان کو ملتا ہے، جہاں موقع ملا انہوں نے مساجد کی حرمتوں کو پامال کیا، اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اسلام جو صرف مسجدوں کی حفاظت کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے جتنے عبادت خانے ہیں سب کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اس اسلام کی دشمنی، اس نبی کی دشمنی، اس قرآن کی دشمنی دیکھیے کہ کس طرح سے کی جا رہی ہے، اور ڈنکے کے چوٹ پر مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے مختلف ملکوں میں، جہاں بھی قوت میں ہے، جہاں بھی قوت میں ہے تو اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہندوستان آپ کے سامنے ہے، ایک بوڑھی مسجد تھی، ایک یادگار تھی، مگر اس کو برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے جو اس کو مسمار کر دیا۔ حالانکہ اسلام جب آیا ہے، الزام لگاتے ہیں نا کہ جو ہے محمود غزنوی نے جو مسجد کو مسمار کیا، مسجد کو نہیں مسمار کیا، اس نے مندر کو مسمار کیا۔ مندر مسمار نہیں کیا، وہ مندر کیا تھا؟ سومناتھ کا مندر وہ سازشوں کا اڈا تھا، اسلحے اس میں جمع تھے اور خرافات کا اڈا تھا، اس وجہ سے اس نے اس کو مسمار کیا۔ اب آپ کو معلوم ہے اورنگزیب نے تو حیدرآباد میں ایک مسجد کو مسمار کیا، جی، ایک مسجد ولی قطب شاہی ہے نا، وہ قطب شاہی کے وہ خزانہ گولکنڈہ میں خزانہ جمع تھا وہاں نا، وہ خزانہ مل نہیں رہا تھا، تو بتا سمجھے تو مسجد کو مسمار کیا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، اسلام جو آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ عبادت خانے جتنے محفوظ رہیں، محفوظ رکھا جائے۔ اسلام کسی بھی عبادت خانے کو مسمار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے دیکھا جو بابری مسجد کی جو شہادت ہوئی اس زمانے میں رد عمل ساری دنیا میں ہوا ہے۔ سب سے زیادہ رد عمل کہاں ہوا ہے خواجہ صاحب؟ ہاں، بنگلہ دیش میں ہوا ہے سب سے زیادہ۔ وہاں کی تحریک اسلامی قائد نے کہا ہرگز نہیں، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جب مندروں پر حملے کیے گئے، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا، ان کی غلطی ہے، اس کے جواب دہ وہ ہیں۔ رد عمل ہم پر اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے عبادت خانے کو مسمار کریں۔ تو من ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وصافح اولئک ما کان لهم يدخلوها الا خائفین۔ مساجد اس لیے تھیں ان میں جایا جائے، ڈرتے ہوئے جایا جائے، خوف کے ساتھ جایا جائے، اللہ سے جھکا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے لہم فی الدنیا خزی، ایسے دنیا میں رسوائی ہوگی، ایسے لوگ بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے گر سے بچ نہیں سکتے۔ جو لوگ مسجدوں کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، جو مسجدوں کو مسمار کرنے کی تحریک چلاتے ہیں اور اپنی سیاست کی روٹی سیک رہے ہیں، وہ اس دنیا میں رسوا ہوں گے۔ اقتدار مل گیا جس وجہ سے مل گیا ہوگا، اقتدار رہنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کہتا ہے لہم فی الدنیا خزی، جن کو دشمنی عبادت خانوں سے ہو اس دنیا میں پنپ نہیں سکتے۔ لہم فی الدنیا خزی،
دنیا کا لفظ ہے، دیکھیے آخرت کی بات کو چھوڑ دیجئے، لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان لوگوں کی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اس تمہید کے بعد ایک جملہ دیکھیے آ رہا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، تم جدھر رخ کرو اللہ کی رضا وہیں ہے۔ وہ اللہ کیا ہے؟ واسع علیم، واسع کے معنی کشادہ ہے، واسع معنی کشادہ ہے، علیم معنی جاننے والا، واسع کے معنی کشادہ کے بھی آتے ہیں یقیناً۔ واسع کا ایک معنی فیاض ہے، سخی ہے، واسع ہے، فیاض ہے، سخی ہے، اس کے خزانے میں کہیں بھی کمی نہیں ہے، تنگی نہیں اس کے یہاں، اس کے خزانے میں تنگی نہیں، واسع ہے، فضل فرمانے والا ہے، غیر معمولی وسعتوں والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے۔ یہ یہاں کیوں بات آ گئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ؟ تبھی میں ہم نے دیکھے عرض کیا تھوڑا سا تاکہ آیات کو آپ سمجھیں۔ مشرق مغرب اللہ کا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو اللہ کی رضا وہاں ہے۔ مصطفیٰ صاحب بولیے، مشرق مغرب اللہ کا ہے، جدھر رخ کرو وہاں اللہ کی رضا، مطلب جی قبلہ بدلنے والا ہے، ٹھیک ہے، قبلہ بدلنے والا تو ہے، لیکن مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، جدھر رخ کرو۔ یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ بتائیے کچھ تھوڑا سا، مصطفیٰ صاحب کچھ بولیے، مشرق میں اللہ کا جدھر رخ کرو، ہیں جمیل صاحب؟ فورینس بھی جو ہے گول ہونے کی وجہ سے اگر آپ ایک طرف رخ کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف ہی رخ، یہ میرا اپنا خیال، مشرق مغرب بھی آ جاتے ہیں اس میں، یا سفر کے دوران آپ کو ہے متعین نہیں ہوتا ہے تو کہیں بھی مطلب اس کی بھی اجازت ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ سفر کی حالت کی بات ہے، اس سفر سے انہوں نے خاص کیا ہے نا، لیکن سفر کے ذکر تو آگے آ رہا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، سفر کے سلسلے میں حکم آ رہا ہے آگے، لیکن یہاں ایک تمہید ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ قبلے کا مسئلہ بڑا حساس ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے جی، اس وجہ سے یہ تمہید اٹھائی گئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو تم اللہ کی رضا وہی ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ بظاہر یحییٰ صاحب کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ قبلے کے سلسلے میں لڑائی جھگڑا مناسب نہیں ہے، یہی نا، جدھر رخ کرو مطلب چاہے مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب۔ یہود نے بیت المقدس کے مشرقی حصے کو کسی نے مغربی حصے کو بنا لیا ہے، تو مشرق و مغرب جدھر بھی رخ کرو اللہ کے، یعنی بولیے لہذا جدھر چاہو رخ کرو، یعنی قبلہ جو ہے جس کو چاہو پورب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھو مثلاً، یا پچھم کی جانب، اتر یا دکھن کی جانب، جدھر رخ کرو اللہ ہے وہاں۔ یہ کہا جا رہا ہے کیا قرآن مجید کے لحاظ سے؟ اللہ کو بولیے، یہ تو آج لگ رہا بتا رہے کہ صاحب یہ جو ہے وہ جدھر رخ کرو، پورب کو قبلہ مت بناؤ، پچھم کو قبلہ مت بناؤ، جدھر کرو جی، خاص مت کر دو۔ بولیے سید اقبال صاحب، ہیں اللہ کی اطاعت تو زیادہ اہم ہے۔ ہاں یہ بات ہے، اللہ کی اطاعت زیادہ اہم ہے، لہذا آگے جو جملہ تھا پورا کیجیے، لہذا چکر میں مت پڑو کہ قبلہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف۔ اب ایسا ہے مصطفیٰ صاحب کہ یہ مغرب تو یا مشرق کی طرف، وہ ہم جو قبلہ ہمارا ادھر ہے تو یہ چکر میں نہیں پڑھنا ہے ہم کو، جدھر چاہیں ہم رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ہیں نہیں، بولیے نہیں، قبلہ تو ضروری ہو۔ ہمیں یہ قبلہ دیکھیے تمہید ہے، ڈائریکٹ تحویل قبلہ نہیں، اب دھیرے دھیرے رخ بنا رہا ہے۔ تو مشرق سے اور مغرب سے مراد کیا ہے؟
یہ اس وجہ سے میں اس پر تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں تاکہ کلیئر بات ہو، کیونکہ یہ شبہ میں ڈالتی ہے کہ بھائی ہم ادھر کرتے ہیں، کیا بات ہے، قرآن مجید تو یہ کہتا ہے جدھر رخ کرو وہی اللہ ہے، وہی اللہ کی رضا، یہی نا، تو کیوں ہم نے بس مغرب جانب قبلہ کی طرف رخ کرنا ہم نے ضرور قرار دیا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے اس کو سمجھیے۔ ایسا ہے کہ جو لوگوں سے خطاب تھا ان کے لیے مشرق میں کعبہ تھا اور مغرب میں؟ ٹھیک ہے، چلیے صاحب اور بولیے۔ تو بات یہاں جو کہی جا رہی ہے للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سے مراد، اب ذرا سا اور، مشرق مغرب سے مراد کیا ہے؟ پورے پچھم شرق و غرب نہیں ہے بلکہ پوری کائنات ہے، وہ احاطہ کے لیے آیا ہوا ہے، یعنی پوری کائنات، بھائی جو بھی مشرق و مغربی میں تو آئے گا نا، پوری کائنات، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اب دیکھیں رب المشرقین اور رب المغربین ہے نا، رب المشارق والمغارب بھی آتا ہے نا، مشرق مغرب آتا ہے، تو پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جدھر اللہ کے حکم سے، جدھر تم اللہ کے حکم سے رخ کرو گے، اللہ کے حکم سے، اپنے سے نہیں، اللہ کے حکم سے جدھر رخ کرو گے وہیں اس کی رضا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب یہ بتانا مقصود ہے، قبلے کا مالک، پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، وہی اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ حکم دے قبلہ کس کو بنایا جائے۔ تم نے مشرق کو بنا لیا، کسی نے مغرب کو بنا لیا، کسی نے اور کسی کو بنا لیا، اس کو کیا اختیار پہنچتا ہے؟ اس کو کیا حق پہنچتا ہے بنائے؟ مشرق کو بنائے، مغرب کو بنائے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ حق کس کو پہنچتا ہے؟ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو اپنا رخ اللہ کے حکم سے جدھر کرے گا وہیں اللہ کی رضا ہے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی رضا وہاں ہے۔ للہ المشرق، یہ پورا پچھم نہیں بلکہ پوری کائنات کا جب مالک ہے وہی حاکم ہے، کائنات کا فرما روا اکیلا وہی ہے، تنہا حاکم، تنہا فرما روا وہی ہے۔ جب تنہا فرما روا وہی ہے تو رعایا کے لیے جیسا چاہے گا حکم دے گا، جدھر رخ کرنے کا حکم دے گا اس کو اختیار ہے۔ کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ کہے یہ جو ہے قبلہ ہوگا یا یہ قبلہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے ابتدا میں یہ منسوخ، وہاں مانسخ سے بات دھیرے دھیرے چل رہی ہے، کیونکہ طوفان اٹھنے والا ہے، زبردست طوفان اٹھنے والا ہے۔ کب؟ تحویل قبلہ کے بعد طوفان کون اٹھائے گا؟ یہود بھی اٹھائیں گے، نصارہ بھی اٹھائیں گے، مشرکین بھی اٹھائیں گے، مشرکین بھی اٹھائیں گے صاحب۔ کیوں مشرکین؟ کیوں؟ جب کعبۃ اللہ بن جائے گا قبلہ تو مشرکین کیا نقصان؟ بولیے۔ اسلام دشمنی کے لیے، اسلام دشمنی کیسے؟ اسلام دشمنی وہ ٹھیک ٹھاٹا بنا لیے، دیکھو ان کا قبلہ کل تک ادھر تھا اور آج ادھر۔ تو یہ ہاں یہ بات ہے سید اقبال صاحب، جب قبلہ جو ہے بدل جائے گا، خانہ کعبہ ہو جائے گا، اور خانہ کعبہ کے متعلق کون ہے اس وقت؟ ہاں، تب خطرہ انہوں نے محسوس کر لیا، سمجھیے، وہ بھی حساس مسئلہ ہو گیا ان کا بھی۔ کری اب قبلہ بن گیا جب تو کیا ہے، اب قبلہ ہمارے اختیار میں نہیں رہے گا، چھینا جائے گا قبلہ۔ وہ بھی دشمن، ان کی دشمنی کیا ہے؟ بیت المقدس۔ اب ٹھیک ہے، اب جب قبلہ بدل گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی امامت کا خاتمہ، یہود و نصارہ کی امامت کا خاتمہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اب ایک امت برپا کی جانے والی ہے، آگے دیکھیے آ رہا ہے، اور اس کا ایک قبلہ بننے والا ہے، لہذا سب دشمن ہو گئے۔ اب دھیرے دھیرے ان کے ذہن کو موڑا جائے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ یہ دشمنی کا کوئی تمہیں دشمنی کا اسباب نہیں ہے تمہارے پاس، جھوٹی تم دشمنی رکھتے ہو۔ یہ للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ جدھر چاہے حکم دے سکتا ہے۔ ہمیں اور تمہیں تو صرف اس کی اتباع کرنی چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحان ولدا۔ اب سوچئے، وقالوا اتخذ اللہ، اب بھی قبلے کے مالک یہ رہیں گے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا، سب نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بیٹی بنا۔ ولد کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ بیٹوں پر بھی ہوتا ہے، بیٹیوں پر بھی ہوتا ہے۔ ولد جو عربی زبان میں اس کا اطلاق بیٹے پر بھی، بیٹی پر بھی، واحد پر بھی، جمع پر بھی، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔
تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولادیں بنا رکھی ہیں، اولادیں کر لیجیے ترجمہ، اس میں بیٹے بھی آ جائیں گے، بیٹیاں بھی آ جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا یہود نے کس کو بیٹا بنایا؟ خدا کا عزیر علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام، اور مشرکین نے ملائکہ کو بیٹیاں بنا رکھی۔ تو یہ دیکھیے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین آسمان کا مالک وہی ہے، مطلب اس کو بیٹا بیٹی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پوری کائنات اس کی مملوک ہے۔ بیٹا بیٹی کیا ہیں؟ وہ بناتا ہے، وہ خواہش رکھتا ہے، بیٹا بیٹی یا بیوی کی خواہش، جو محتاج ہو، محتاج ہو، وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ سب کا سہارا ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے سارے سہاروں سے، بے نیاز ہے، پوری کائنات سے بے نیاز ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا بیٹی بنائے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ، پوری کائنات اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ بھائی بیٹا چاہیے حاضر باش، محتاجی میں کام دے، سہارا میں، یہی نا، ارے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل لہو، پوری کائنات تابعدار ہے، ہر وقت جھکی ہوئی ہے، اس کی اطاعت شعار ہے، تو پھر وہ محتاج کہاں؟ پھر بیٹا بیٹی کوئی ضرورت کیسے اس کو پیش آ رہی ہے؟ کیسی تم غلطیاں کر رہے ہو، شرک میں مبتلا ہو؟ بدیع السماوات والارض، اور اس کی کچھ صفات اور، زمین و آسمان کو پیدا، بدیع کے معنی، بدیع کے معنی مصطفیٰ صاحب بدیع معنی، ارے بھائی ایسا لفظ ہے، عام ہے، بدیع کے معنی جمیل صاحب شروعات کرنے والا، بدیع کے معنی آتے ہیں بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ بدیع کے معنی بغیر نمونے کا، پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا اس کا، کائنات کا کوئی نمونہ تھا کیا؟ نا، بغیر کسی ماڈل کے پیدا کرنے والا، ماڈل کوئی نہیں تھا پہلے سے، اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، اسی کی انہوں نے کہا شروع کا مطلب یہ بغیر کسی ماڈل، کوئی نمونہ نہیں تھا، جی کوئی نمونہ نہیں تھا، اس نے بغیر نمونے کا پیدا کیا۔ بدیع السماوات والارض، اور کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیکون، جب کسی چیز کا فیصلہ کر دے کہا ہو جاتی ہے۔ احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں اس کو، وہ ضرورت مند نہیں، کسی شے کا وہ ضرورت مند نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، محتاج تم ہو، محتاج انسان ہے، محتاج تو پوری کائنات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ لوگ جو علم نہیں کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، کیوں نہیں اللہ ہم سے ہم کلام ہوتا، یا کوئی معجزہ کیوں نہیں اتر جاتا؟ یہ ہے، یہ لا یعلمون سے مراد مشرکین ہیں۔ مشرکین بھی کہتے تھے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اور ہمارے پاس معجزہ کیوں نہیں آتا؟ یہی ہے نا، واہ واہ، معجزہ کا مطالبہ ہوتا تھا مکے میں مشرکین کی طرف سے، معجزہ آیا نہیں آیا۔ تو یہ قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے کذالک قال الذین من قبلہم مثل قوم، اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ، جی ان کا بھی، یعنی یہود و نصارہ نے بھی یہی کہا، جی، اور ہر زمانے کے مشرکین کا یہ قول رہا ہے، کیا؟ معجزہ دکھایا جائے، معجزہ دکھایا جائے، جب ہم مان لائیں گے۔ قرآن مجید معجزات نہیں دکھاتا ہے۔ قوم مطالبہ کر، یہود بھی مطالبہ کر رہے تھے اللہ کے رسول سے، مشرکین مطالبہ کر رہے، لیکن آپ نے دیکھا کہیں معجزہ نہیں آیا ہے۔ کیوں نہیں آیا؟ وجہ کیا ہے معجزہ نہ آنے کی؟ اگر آپ ہی جاتا تو نہیں مانتے جی، اس وجہ سے جو ملت برپا کی جا رہی ہے، یہ دلائل کی بنیاد پر برپا کی جا رہی ہے۔ اس کی ذہن سازی جو کی جا رہی ہے، کس بنیاد پر؟ دلائل کی بنیاد پر۔ اس کے ذہنوں میں دلائل بھرے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معجزات کی وجہ سے جو قوم ایمان لاتی ہے وہ ناپائیدار ایمان ہوتا ہے، بڑا کمزور ایمان ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا